الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی أولي الصدق والصواب وعلى آله المتأدبين بعلماء ملته وأهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. باواز بلند محبت نال حضور دی ذات تے درود و سلام دا ہدیہ پیش کرو. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین. منگو دعا کے شالا انجدا نصیب ہووے. منگو دعا کے شالا انجدا نصیب ہووے. جدوں آوے موت مینوں، جدوں آوے موت مینوں، سوہنا قریب ہووے. منگو دعا کے شالا انجدا نصیب ہووے. اور جدوں آ کے وچ قبر دے سوہنا قدم چپاوے. قدمانو چم لواوے، قدمانو چم لواوے. منظر عجیب ہووے. منگو دعا کے شالا انجدا نصیب ہووے. اور کی پوچھے دیو میرے تو سوہنے دیاں تاواں. جنوں خیر سوڑا پاوے، جنوں خیر سوڑا پاوے، نہ کدی غریب ہووے.
منگو دعا کے شالا اجدا نصیب ہووے جدو آوے موت مینو جدو آوے موت مینو سوہنا قریب ہووے منگو دعا کے شالا اجدا نصیب ہووے۔ اللہ خلق کائنات کی حمد و ثنا کے بعد لا تعداد درود و سلام کا ہدیہ حضور سرور کائنات فخر موجودات امام الانبیاء حبیب کبریاء احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدتوں کے خیرات پیش کرنے کے بعد دعا ہے خالق کائنات ہم سب کی جمعۃ المبارک کی حاضری کو قبول فرما کے ہم سب کی بخشش کا ذریعہ بنائے اور ان مقدس ساعتوں کا فیضان ہم سب کو نصیب فرمائے۔ رمضان المبارک کا پہلا جمعۃ المبارک ہے۔ اس مہینے کو بہت ساری نسبتیں حاصل ہیں اور سب سے بڑی نسبت اس کو یہی ہے کہ اس مہینے کے اندر ایک ایسی رات اللہ خالق کائنات نے مومنین کو عطا فرمائی ہے، فرمایا کہ جو اس رات عبادت کر لیتا ہے اللہ اس کو 1000 مہینوں کی عبادت کے برابر ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ اور پھر کل 3 رمضان المبارک کو سیدہ کائنات لخت جگر مصطفیٰ سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال بھی ہے، تو اس حوالے سے بھی آپ کی رمضان سے محبت کیسی تھی وہ انشاءاللہ عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اور پھر 3 باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کرنی ہیں۔ نمبر 1 تو میں نے اس پر گفتگو کروں گا کہ قرآن کو رمضان سے اور قرآن کو صاحب قرآن کے ساتھ کیا نسبت ہے، اور دوسرے نمبر پر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول آپ کے سامنے عرض کروں گا جس کے اندر آپ نے علماء کی شان کو بیان فرمایا، اور آخر کے اندر سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی رمضان سے کتنی محبت تھی اور آپ کو اللہ نے کیا مرتبہ عطا فرمایا ہے، اس پر گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ ابتداً درود پاک کی فضیلت عرض کرتا ہوں۔ حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ روزانہ مجھ پر 1000 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وہ اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ اتنا بڑا مقام اور مرتبہ ملتا ہے اس شخص کو کہ جو روزانہ 1000 مرتبہ حضور کی ذات پہ درود پڑھتا ہے۔ رمضان المبارک سے پچھلا مہینہ جو ماہ شعبان گزرا ہے اس کو ماہ درود و سلام بھی کہا جاتا ہے، تو اس مہینے کے اندر بھی درود پاک کے فضائل بیان کیے گئے۔ اور پھر رمضان المبارک کی تو وہ عظیم گھڑیاں ہیں کہ جن کے اندر اللہ خالق کائنات نفلوں کا ثواب فرضوں کے برابر کر دیتا ہے، اور فرضوں کا ثواب اللہ 70 گنا زیادہ عطا فرماتا ہے۔ تو پھر جمعۃ المبارک کا دن یہ تو اور بھی عظمت والا ہے کہ جس دن ایک نیکی کرنا 70 نیکیوں کے برابر اللہ اجر عطا فرماتا ہے۔ تو اس دن ہمیں چاہیے کہ ہم اہتمام کے ساتھ اپنی عبادات کے اندر بڑھوتری بھی لائیں، اور خصوصاً جمعے کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کثرت سے درود پڑھنے کا ہمیں اپنا معمول بنا لینا چاہیے۔ دعا ہے خالق کائنات ہم سب کو حضور کی ذات پر کثرت سے درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے قرآن مجید فرقان حمید کے پارہ
دو سورت بقرہ کی آیت نمبر 185 کی پہلا حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ خالق کائنات قرآن میں ارشاد فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، فرمایا رمضان المبارک کا مہینہ جس کے اندر قرآن نازل کیا گیا۔ آگے فرمایا ھدی للناس، فرمایا یہ قرآن لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ اب ہدایت یہ کس کے لیے ہے؟ کیا اس کے لیے ہدایت ہو سکتا ہے جو قرآن کو پیٹ کر کے چلتا پھرے، قرآن کے حلال کردہ کو حلال نہ سمجھے، حرام چیزوں کو حرام نہ سمجھے؟ تو کیا قرآن اس کو ہدایت دے گا؟ نہیں دے گا۔ قرآن ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے کہ جو قرآن کی حلال کردہ چیزوں کو حلال سمجھیں، قرآن کی حرام کردہ چیزوں کو حرام جانتے ہوئے قرآن کے بتائے ہوئے فیصلوں کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرتے ہیں، اللہ ان کو ہدایت کا نور عطا فرماتا ہے۔ اور پھر مہینے تو 12 ہیں، لیکن رمضان المبارک کو روزوں کے اندر روزے رمضان میں فرض کیے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی حکمت بھی اللہ نے اس آیت میں بیان فرمائی۔ فرمایا ہم نے رمضان میں ہی روزے اس لیے رکھے ہیں کیونکہ انزل فیہ القرآن، کیونکہ ہم نے اس میں قرآن نازل کیا ہے۔ قرآن بھی ہدایت ہے اور روزہ بھی ہدایت ہے۔ فرمایا مسلمان قرآن کی تلاوت بھی کریں اور رمضان کے روزے بھی رکھیں تاکہ وہ ہدایت کے اعلیٰ منصب کے اوپر فائز ہو سکیں۔ اور پھر قرآن کریم وہ عظمت والی کتاب ہے کہ جس کو رمضان سے بھی نسبت ہے اور صاحب قرآن سے بھی نسبت ہے۔ وہ کس طرح کہ اللہ خالق کائنات نے اپنے حبیب کو ہادی دو جہاں بنا کر بھیجا، یعنی کہ دو جہاں کے لیے رہبر اور رہنما بنا کر بھیجا۔ اور یہی صفات اگر ہم قرآن پڑھتے ہیں تو اللہ قرآن میں فرماتا ہے ھدی للناس، ہم قرآن کے ذریعے لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں۔ اور پھر رمضان المبارک بھی ہدایت کا ذریعہ ہے، کیونکہ رمضان المبارک کے روزے رکھنے سے انسان کے دل کی سختی کم ہو جاتی ہے اور ہدایت کی طرف دل مائل ہو جاتا ہے۔ یہ قرآن کو رمضان سے اور صاحب قرآن سے نسبت ہے۔ اور پھر قرآن کریم کے اندر اللہ خالق کائنات نے اپنے حبیب کا ایک وصف بیان کیا، فرمایا میرا محبوب رحمت للعالمین ہے، تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے۔ اور پھر قرآن بھی رحمت ہے اور پھر رمضان بھی رحمت ہے، کیونکہ اس کے اندر رب کی رحمتیں چھما چھم برستی ہیں۔ اور پھر ایک وصف قرآن کریم کا یہ ہے، اور پھر صاحب قرآن کا ایک وصف یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام شافی محشر ہیں، قیامت کے دن شفاعت کبریٰ کا تاج میرے آقا کو عطا فرمایا جائے گا۔ اب شفاعت کبریٰ کیا ہے؟ شفاعت کبریٰ یہ ہے کہ جب قیامت قائم ہوگی تو 25,000 سال جو پہلے ہوں گے قیامت کے دن کے، وہ پہلے 25,000 سال کا جو دن ہوگا اس کے اندر اللہ حساب و کتاب شروع نہیں فرمائے گا۔ پھر سارے نبیوں کی امتیں اور نبی اکٹھے ہو کر میرے آقا کی بارگاہ میں جائیں گے اور کہیں گے کہ ہماری شفاعت کیجئے، تو میرے آقا فرمائیں گے انا لہا، میں ہی اسی کے لیے ہوں، میں ہی شفاعت کرنے والا ہوں۔ پھر حضور اپنا سر سجدے کے اندر رکھیں گے، اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں گے، اس کو شفاعت کبریٰ کہتے ہیں۔ اس سجدے کی برکت سے اللہ لوگوں کا حساب و کتاب شروع فرما دے گا۔ تو قیامت کے دن اللہ خالق کائنات شفاعت کبریٰ کا تاج میرے اور آپ کے آقا حضور سرور کائنات کو عطا فرمائے گا۔ اور پھر یہی وصف قرآن کو بھی ملا کہ قرآن بھی اپنے پڑھنے والوں کی سفارش کرے گا۔ حدیث پاک ہے، مفہوم یہ ہے، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ قرآن کریم قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا، مولا میں نے اس بندے کو رات قیام کے اندر گزارا، یہ بندہ میری تلاوت کرتا رہا، ساری رات کھڑے ہو کر قرآن کے اندر اس نے گزار دی، اللہ اس کے حق میں میری شفاعت کو قبول فرما۔ اور رمضان المبارک بھی شافع ہے،
شفاعت کرنے والا ہے۔ اسی حدیث کے اگلے الفاظ یہ ہیں، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن یہ روزہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا، مالک میں نے اس بندے کو سارا دن بھوک اور پیاس سے روکے رکھا ہے، اللہ اس کے حق میں میری شفاعت کو قبول فرما۔ اللہ کریم رمضان المبارک کا اہتمام کرنے والے کے حق کے اندر اس قرآن اور روزے کی شفاعت کو قبول فرما کے اس کو داخلہ جنت نصیب فرما دے گا۔ تو یہ قرآن کو رمضان سے اور صاحب قرآن سے نسبت ہے۔ اور پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے غلاموں، آج ہم قرآن کو پیٹ کر کے پھر رہے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج مسلمان کہ جس کی شان یہ تھی کہ یہ 313 1000 کے مقابلے میں لڑنا جانتے تھے، لیکن آج وہی مسلمان جس کا ایمان کمزور ہو چکا ہے، جس کا اعتقاد کمزور ہو چکا ہے، اور یہ قرآن کو پیٹ کر کے اللہ کے ذکر کو چھوڑ کے دنیا کے پیچھے مارا مارا پھر رہا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ نے دنیا سے یہ فرمایا تھا، اے دنیا جو تیرے پیچھے مارا مارا پھرتا رہے تو اس کے آگے چلتی رہنا کہ وہ آگے تیرے پیچھے ہی دوڑتا رہے، لیکن اللہ نے دنیا سے فرمایا، دنیا جو لوگ تیرے سے کنارہ کش کر لیں، تیرے سے جان چھڑا لیں، تیری فکر نہ کریں، اے دنیا تو ان کے پیچھے پیچھے چلنا، تو ان کے پیچھے پیچھے چلنا تاکہ وہ تیرے ذریعے نفع حاصل کر سکیں۔ تو آج میرا ملت کے لوگ اس دنیا فانی کے پیچھے، اس مال و دولت کے پیچھے مارا مارا پھر رہا ہے، قرآن کو چھوڑ دیا، صاحب قرآن کے فرامین کو چھوڑ دیا ہے، جس وجہ سے میرا مسلمان آج جگہ جگہ ذلت اور رسوائی کا شکار ہے۔ آج مسلمان تنگی کا شکار ہے، مسلمان رسوائی کا شکار ہے۔ تو میرے مسلمان بھائی، اگر تو اپنی زندگی اور اپنی آخرت کو بہتر بنانا چاہتا ہے تو پھر قرآن اور صاحب قرآن کی سیرت پر تمہیں عمل کرنا ہوگا، حضور کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کر کے زندگی بسر کرنا ہوگا، اور پھر تجھے اللہ مقام کیا عطا فرمائے گا۔ حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے خواب کے اندر رب کا دیدار کیا، خواب کے اندر رب کا دیدار کیا، اور پھر یہ ہمارا عقیدہ بھی ہے، افسوس اس بات پہ ہے کہ ہم علم دین سے دور ہیں، علم دین سے دور ہیں، ہمیں اپنے جو ہے عقائد کا پتہ نہیں، اللہ کے بارے میں کیا جملہ بولنا ہے کیا نہیں بولنا، اس بارے میں ہمیں کوئی خبر نہیں۔ اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کریم کا دیدار دنیا کے اندر ظاہری آنکھوں کے ساتھ دیکھنا یہ ممکن نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک خصوصیت ہے کہ آپ نے جاگتی آنکھوں کے ساتھ اللہ کا دیدار کیا ہے، اور یہ عقیدہ ہے کہ خواب کے اندر اللہ کا دیدار ممکن ہے، لیکن ہر کسی کو نہیں ہو سکتا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جن کو خواب کے اندر 100 مرتبہ رب کا دیدار ہوا ہے، 100 مرتبہ دیدار ہوا۔ حضرت امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں، میں نے خواب کے اندر رب خالق کائنات کا دیدار کیا، عرض کی مالک جو تیرا قرب پانا چاہے، جو تیرے قریب ہونا چاہے تو وہ عمل کون سا کرے جس کے ذریعے تیرا قرب مل جائے۔ آج میں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم رب کے قریب ہو جائیں، رب کے قریب ہو جائیں، تو پھر سنے امام احمد بن حنبل نے اللہ کی بارگاہ میں جب عرض کیا، مالک جو تیرا قرب پانا چاہے وہ کون سا عمل کرے، تو اللہ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، اے احمد جو میرا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے، فرمایا وہ میرے قرآن کی تلاوت کرتا رہے، وہ میرا قرب پا لے گا، وہ میرا قرب پا لے گا، وہ میرے قریب ہو جائے گا۔ آج میں اور آپ اللہ کے قریب ہونا تو چاہتے ہیں، لیکن ہم قرآن کو پیٹ کر کے پھر رہے ہیں، قرآن کے بتائے ہوئے طریقوں کو چھوڑ کر ہم اپنی مرضی کے ساتھ زندگی بسر کرنے میں مصروف ہیں۔ تو جب اس طرح کرو گے تو میرا رب قرآن میں اعلان کر رہا ہے، فرمایا جو میرے ذکر سے منہ موڑ لیتا ہے، فرمایا ہم اس کا جینا تنگ کر دیتے ہیں، اس کی زندگی تنگ کر دیتے ہیں۔ تو میرے مسلمان بھائی، امام احمد بن حنبل نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، مولا تیرا قرب پانے والا کیا کرے؟ تو خالق کائنات نے فرمایا، احمد جو میرا قرب پانا چاہتا ہے وہ میرے قرآن کی تلاوت کرے، اس کے ذریعے وہ میرا قرب حاصل کر لے گا۔ تو آج میں اور آپ سوچیں ہم قرآن کے کتنا قریب ہیں۔ رمضان المبارک وہ ہے کہ جس کے اللہ فرما رہا ہے انزل فیہ القرآن،
ہم نے رمضان میں قرآن کو اتارا ہے، آج میرا مسلمان قرآن سے دور ہے۔ میں اور آپ غور کریں کہ ہم قرآن کو کتنا پڑھتے ہیں، کتنا قرآن کو ٹائم دیتے ہیں۔ کئی نادان ایسے ہوں گے کہ جن کو سال مکمل ہو گیا ہے، انہوں نے قرآن کو کھول کر بھی نہیں دیکھا، قرآن کی زیارت بھی نہیں کی۔ یہ قرآن وہ ہے جو دلوں کی اللی اتار دیتا ہے، زنگ اتار دیتا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن، فرمایا کثرت سے موت کو یاد کرنا اور کثرت سے قرآن کی تلاوت کرنا، فرمایا یہ دلوں کی اللی اتار دیتے ہیں۔ آج ہم قرآن سے دور ہیں، قرآن کے حکام سے دور ہیں۔ ہمیں قرآن سننے کا تو موقع مل رہا ہے رمضان المبارک کے اندر، لیکن ہم پھر بھی یہ سعادت پانے کو تیار نہیں ہیں۔ مکمل قرآن پاک سننے کی سعادت مل جانا یہ بڑی اعلیٰ درجے کی انسان کو فضیلت ہے، بڑی کامیابی ہے، یہ بڑی خوش نصیبی ہے کہ قرآن پاک سننے کی سعادت مل جائے۔ تو آپ کے لیے اہتمام کیا گیا ہے تراویحوں کا، آپ آ کر قرآن سنیں، لیکن ہم پھر بھی ہماری جو ہے وہ پریشانیاں اور ہماری جو ہے بہانے نہیں ختم ہوتے۔ میرا ملت کا نوجوان اور بوڑھا آٹے کے تھیلے کے لیے 2.5 گھنٹے لائن میں لگ کر وہ وقت وہاں پہ ضائع کر دیتا ہے، وہاں پہ اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، لیکن جب رسول اللہ کا قرآن سننے کی باری آتی ہے تو اس کو تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ وہاں پہ 2.5 گھنٹے آٹے کے اس تھیلے کے لیے لائن کے اندر لگ جاتا ہے اور تھکے بھی جھیلتا ہے، وہاں پہ کوئی اس کو تکلیف نہیں ہوتی، لیکن جب 1 گھنٹہ یہاں پہ قرآن، وہ عظیم کتاب جو میرے آقا کے قلب اکبر پر اتری ہے، فرمایا یہ قرآن اگر پہاڑوں پہ نازل ہوتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، لیکن میرے آقا کی یہ معجزہ ہے کہ قرآن وہ عظیم کتاب ہے جو مسلمان کے بچے بچے کے سینے کے اندر محفوظ ہے، سینے کے اندر محفوظ ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم باہر بازاروں کے اندر، چوکوں کے اندر 2.5 گھنٹے کھڑے ہو کر وقت ضائع کر دیتے ہیں، لیکن جب تراویحوں کی بات آتی ہے تو ہم یہاں سے بھاگ جاتے ہیں، ہٹے کٹے ہو کر بغیر کسی مشقت کے، بغیر کسی جو ہے وہ مجبوری کے ہم تراویحیں چھوڑ دیتے ہیں۔ تو میرے مسلمان بھائی، یہ قرآن اور یہ رمضان میرے اور آپ کے پاس اللہ کا مہمان بن کر آیا ہے، ہم نے اس مہمان کی قدر کرنی ہے۔ قدر یہی ہے کہ ہم اس کا اہتمام کے ساتھ روزے رکھیں، اس کی راتوں کو قیام کے اندر گزاریں، تاکہ یہ جب مہمان اللہ کی بارگاہ میں واپس جائے تو تیرے اور میرے حق کے اندر سفارش کرے، اللہ اس فلاں بندے نے رات کو قیام کے اندر گزارا ہے، دن کو روزہ رکھا ہے، اللہ اس کے حق میں میری شفاعت کو قبول فرما۔ جب رمضان کا روزہ اور قرآن تیرے حق میں شفاعت کرے گا، اللہ ان کی شفاعت کو قبول فرما کے تیرے لیے بخشش کا سامان عطا فرما دے گا۔ لیکن ہم تو اس پاس آتے ہی نہیں، ہماری توجہ ہی نہیں ہے جی، ہم تو سمجھتے ہیں جی کوئی نہیں، یہ مولوی کا کام ہے، مصلی والے کا کام ہے، اور بس وہ پڑھیں، اور پیچھے مولویوں کا کام ہے۔ اور پھر بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں، کچھ لوگ جو 1 ماہ کے نمازی ہوتے ہیں، 1 ماہ کے نمازی جو صرف رمضان میں مسجد میں آتے ہیں، وہ آ کر طرح طرح کی یہاں پہ باتیں کرتے ہیں، جی فلاں یہ ہو رہا ہے، فلاں یہ ہو رہا ہے۔ میں نے کہا سارا سال تو مسجد کا منہ نہیں دیکھتا، اور ایک رمضان المبارک کے اندر تو آ کر جو ہے وہ نکتہ چینیاں کرنا شروع کر دیتا ہے۔ کئی لوگ ایسے ہیں جو آ کے باتیں کرتے ہیں، بڑی معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ امام غزالی فرماتے ہیں کل الناس باتا الا العالمون، فرمایا ساری دنیا مری ہوئی ہے لیکن عالم زندہ ہے، عالم زندہ ہے۔ عالم کی یہ شان ہے جو علم رکھتا ہے، اس کے بارے میں امام غزالی فرماتے ہیں ساری دنیا مری ہوئی ہے لیکن عالم زندہ ہے۔ عالم کی شان یہ ہے، میرے آقا فرماتے ہیں عالم کے لیے سمندر کے اندر مچھلیاں بھی دعائے استغفار کرتی ہیں، یہ عالم کی شان ہے۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں عالم باعمل عالم دین، فرمایا باعمل طالب علم، فرمایا اگر قبرستان سے گزر جائے اللہ 40 دن قبر والوں سے عذاب اٹھا لیتا ہے۔ یہ طالب العلم کی شان ہے۔ تو پھر جو عالم بن جاتا ہے، جو کالا کالا رسول اللہ کی صدائیں لگاتا ہے، میرے آقا کی حدیثیں بیان کرتا ہے، پھر اس کا مرتبہ اور مقام کیا ہوگا؟ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ صرف اللہ سے ڈرنے والے علماء ہیں، اللہ سے ڈرنے والے علماء ہیں۔ آج میں اور آپ کیا کرتے ہیں؟ جس کو گھر روٹی نہیں ملتی وہ بھی آ کر مولوی کے اوپر باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے، وہ بھی طرح طرح کے جاہل لوگ کہ جن کو استنجا کرنے کا پتہ نہیں ہوتا، وہ بھی آ کر بحث و مباحثہ شروع کر دیتا ہے۔ میں نے کہا تیرے پاس کون سا حق ہے کہ تو آ کر تان و تشریح کرے؟
تو آ کر اعتراض کرے کہ جناب یہ معاملہ ہو رہا ہے، یہ معاملہ ہو رہا ہے، مجھے اور آپ کو تو صرف، میں اپنی بات نہیں کر رہا، علماء کی بات کر رہا ہوں، میں تو ادنا سا ایک حضور کے دین کا خادم ہوں، گناہگار ہوں، سیاہکار ہوں، اللہ اپنی رحمت کے صدقے بخشش کا سامان پیدا فرمائے۔ تو علماء کی شان کیا ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے غلاموں، امام غزالی نے بتا دیا، فرمایا کل الناس مات الا العالمون، فرمایا ساری دنیا مری ہوئی ہے، عالم زندہ ہے۔ یہ عالم کی شان ہے، اور عالم کو یہ مرتبہ کیوں مل رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے سینے کے اندر رب کا قرآن موجود ہے، محمد کی حدیث موجود ہے، قرآن و حدیث اس کے سینے میں محفوظ ہے۔ وہ عالم دین جو ہماری رہنمائی کرتا ہے، ہم اسی پہ باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، اسی کے خلاف پراپیگنڈے بنانے شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ کے بندو، یہ میں آپ کو بتاؤں کہ علم کتنا ضروری ہے۔ اگر ہم عقائد کی بات کریں تو میں اور آپ کتنے جملے ایسے بول جاتے ہیں جو کفر ہیں، ہمیں نہیں علم، اور ہمیں بتانے والے علماء ہیں، اور علماء کے خلاف ہی ہم بغاوت شروع کر دیتے ہیں۔ بڑے افسوس کی بات ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے، اللہ تعالیٰ، میں نے یہ پہلے بھی بیان کیا ہے، لیکن وہ کیونکہ شادی کے موقع پر تھا تو چند لوگ موجود تھے، تو میں آپ سب کی اصلاح کے لیے، اپنی اصلاح کے لیے دوبارہ عرض کروں کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کئی الفاظ ایسے ہیں کہ جو اگر بولے جائیں تو وہ کفر ہے، ان سے ایمان چلا جاتا ہے۔ اگر لوگ جو کہنے والا شادی شدہ ہے اس کا نکاح ختم ہو جاتا ہے۔ وہ جملے کون سے ہیں؟ مثال کے طور پر اللہ کے لیے جہد مقرر کر دینا اور یہ کہنا کہ اللہ اوپر ہے، اللہ فلاں جگہ ہے، اللہ فلاں جگہ ہے، اس طرح کا جملہ بولنا یہ کفر ہے، کفر ہے۔ تو مجھے بتائیں، کیا ہم نہیں سنتے؟ آپ نے نہیں دیکھا کہ ہماری اس سے کتنی جو ہے وہ ہم بے علم ہے، اس کے بارے میں ہمیں علم نہیں، اور سکولوں کے اندر میں نے تو خود دیکھا کہ وہاں پہ ٹیچر حضرات کہ جو دین سے دور ہے، وہ بڑے جناب پڑھے لکھے ہوئے جن کو عقائد کا علم نہیں، اپنی ضروریات کا علم نہیں، وہ لوگ جو بچوں کی تربیت کیسے کریں گے کہ جس کے سینے کے اندر عقائد کا علم نہیں ہے، جس کو اپنی ضروریات کا علم نہیں ہے، وہ کیسے معاشرے کی تربیت کر سکتا ہے؟ تو سکولوں کے اندر یہ سکھایا جاتا ہے، پوچھا جاتا ہے کہ بیٹا بتاؤ اللہ کہاں ہے؟ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ آپ نے بھی سنا ہوگا، پوچھتے ہیں جی بچے سے، بچے بیٹا بتا اللہ کہاں ہے؟ تو وہ کہتا ہے جی اوپر، تو پھر اس کو شاباش دی جاتی ہے۔ تو یہ کفریات والے عقائد جب بچے کے ذہن میں ڈالے جائیں گے تو مجھے بتائیں وہ کیا معاشرے کے اندر بن کے نکلے گا؟ تو یہ علم ہمیں سیکھنا ضروری ہے، عقائد کا علم۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم میاں کا لفظ بولتے ہیں، میاں، اللہ میاں، تو میاں کا لفظ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے بولنا جائز نہیں ہے، کیونکہ میاں کا ایک مطلب ہوتا ہے، جو سائیں لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی میاں کہتے ہیں، اور ایک اس کا معنی ہوتا ہے جو عورت کا شور ہوتا ہے اس کو میاں کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے میاں کا لفظ بولنا یہ شرعاً درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ اسی طرح اور بھی کئی ایسے الفاظ ہیں جس طرح کہ اللہ تعالیٰ کو معاذ اللہ عاشق بول دیتے ہیں اور حضور کو معشوق بنا دیتے ہیں، یہ جملہ بھی بولنا درست نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اسی طرح اور جو ہم جس بھی فیلڈ کے اندر قدم رکھتے ہیں اس کا علم حاصل کرنا ہمارے اوپر ضروری ہے۔ اگر کوئی بندہ کاروبار کر رہا ہے اس کے اوپر کاروبار کے خرید و فروخت کے بیع و شراء کے مسائل سیکھنا یہ ضروری ہے۔ اگر نہیں سیکھے گا تو حرام کے اندر پڑا رہے گا۔ ہم جو ہے وہ بڑے بڑے بزنس مین بن جاتے ہیں، لیکن جب علم دین سیکھنے کی بات کریں تو پھر ہم نزدیک بھی نہیں آتے۔ اور پھر اس کے علاوہ اگر آپ شادی کے قابل ہیں، نکاح کے مسائل سیکھنا ضروری ہے، طلاق کے مسائل سیکھنا ضروری ہے، وگرنہ کئی جملے ایسے ہیں جو غصے کے اندر بولے جائیں تو ان کی وجہ سے طلاق واقع ہو جاتی ہے، لیکن ہمیں علم نہیں، ہم بول جاتے ہیں اور ساری زندگی پھر زنا کے اندر گزار دیتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ہم علم سے دور ہیں، ہمیں صرف اور صرف معاملات کرنے کی خواہش اور خوشی ہوتی ہے، لیکن علم کی بات کریں تو ہم اس سے دور ہیں۔ اب رمضان المبارک آیا تو ہم میں سے کتنے ہیں جس کے اوپر روزے فرض ہیں؟ ہم سب پہ روزے فرض ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں تقریباً، لیکن میں اور آپ سوچیں کہ ہم نے رمضان کے مسائل کتنے سیکھے ہیں، روزے کے کتنے مسائل سیکھے ہیں، وہ کتنی چیزیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جائے تو ان کی وجہ سے صرف قضاء لازم آتی ہے، وہ کتنی چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جائے تو قضاء کے ساتھ ساتھ اس کا کفارہ بھی ادا کرنا پڑتا ہے۔ ہم نے سیکھا، ہماری اس طرف توجہ ہی نہیں ہے، علم دین کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ آپ جس بھی فیلڈ میں چلے جائیں، کاروبار ہو،
وہ اب بالغ بچہ ہوا ہے تو اس کے اوپر نماز کے مسائل سیکھنا ضروری ہے، نہیں سیکھے گا تو گناہ گار ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ جس کے اوپر فرض ہے وہ زکوٰۃ کے مسائل اس کے اوپر سیکھنا ضروری ہے کہ زکوٰۃ کس کس کو دے سکتے ہیں، کتنی زکوٰۃ دی جاتی ہے، کس کس مال پہ زکوٰۃ ہے۔ اب ہوتا کیا ہے، وہ سارا سال پیسے دیتا رہتا ہے، جب آخر میں آتی ہے جی کہتا ہے جی ساری زکوٰۃ ہو گئی، ساری زکوٰۃ ہو گئی، اور پھر جو پیشہ ور فقیر ہیں ان کو بھی دیتے رہیں گے جی میں نے زکوٰۃ ادا کر دی ہے۔ تو مستحق تک جب تک آپ کی زکوٰۃ نہیں پہنچے گی، آپ لاکھ روپے دے دیں آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ مستحق تک پہنچنا یہ ضروری ہے۔ اور یہ علم کس نے سیکھنا ہے؟ میں نے اور آپ نے سیکھنا ہے۔ جس کے پاس زمین ہے عشر کے مسائل سیکھنا اس کے اوپر واجب ہے، ضروری ہے۔ کتنا عشر نکالنا ہے، کس کس چیز کا عشر دیا جاتا ہے اور کتنا عشر ہے، تو یہ سیکھنا ہمارے اوپر ضروری ہے، ہم نہیں سیکھتے۔ اسی طرح جو والدین ہیں ان پر اولاد کے حقوق سیکھنا ضروری ہے، اولاد پر والدین کے حقوق سیکھنا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ اور جس بھی فیلڈ کے اندر اگر ہم قدم رکھتے ہیں اس کے مسائل سیکھنا ضروری ہے۔ مسجد کی بات کریں تو انتظامیہ کو مسجد کے سارے مسائل سیکھنا ضروری ہے، وگرنہ کیا ہوتا ہے، پچھلے دنوں مفتی صاحب کا بیان سن کے اور پھر میں نے خود اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا، کئی لوگ ایسے، یہ میں یہاں پہ واللہ باللہ تاللہ یہاں پہ میں بات نہیں کر رہا، اوور آل بات کر رہا ہوں کہ انتظامیہ کا حال کیا ہوتا ہے، علم سے دور ہے، کوئی پتہ نہیں، کوئی علم نہیں کہ پیسہ کہاں سے، میلاد کا پیسہ مسجد میں استعمال کرنا جائز نہیں ہے، گناہ ہے۔ 11ویں شریف کا پیسہ میلاد شریف پہ لگانا جائز نہیں ہے، مسجد کا پیسہ محفل میں لگانا جائز نہیں ہے۔ اور انتظامیہ جناب کیا ہوتا ہے، انتظامیہ کسے کہتے ہیں جی، سال بعد یا مہینے بعد وہ گلے کے پیسے نکال کے جیب میں ڈالے اور چلے جاتے ہیں، جی انتظامیہ بنی ہوئی ہے۔ تو انتظامیہ کے اوپر کیا چیزیں ضروری ہیں یہ سیکھنا چاہیے ان کو۔ مسجد کے اندر کس چیز کو مسجد کہہ سکتے ہیں، کس چیز کو فلاح مسجد کہتے ہیں، یہ ساری چیزیں سیکھنا ضروری ہے۔ کئی لوگ ایسے انتظامیہ جو علم سے دور ہے، اور کیا ہوتا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک جگہ وہ پہلے مسجد تھی لیکن انتظامیہ نے اس کو واش روم کی جگہ بنا دیا، واش روم کی جگہ بنا دیا۔ اب جب تک وہاں پہ یہ غلالت پھیلتی رہے گی اس بندے کو گناہ ملتا رہے گا۔ یہ کیوں ہوا؟ اس وجہ سے ہوا کہ وہاں علم نہیں تھا۔ اور پھر ایک مسجد کے میں نے مسئلہ بھی بتایا کہ اس مسجد کے بارے میں انہوں نے پوچھا جی ایک گلی تھی ہماری، ہم اس کو مسجد کے اندر ڈالنا چاہتے ہیں اور گلی کسی اور جگہ سے دینا چاہتے ہیں۔ ان کو منع کیا گیا کہ ایسے نہیں ہو سکتا، کہ جو جگہ ایک مرتبہ مسجد کے لیے وقف کر دی قیامت تک وہ مسجد رہ سکتی ہے، بدل نہیں سکتی۔ اب انہوں نے کیا کیا جناب، کسی کی بات نہیں مانی، انہوں نے وہ گلی مسجد کے اندر ڈال دی اور جو ہے وہ اور جگہ بنا اپنی گلی بنا لی۔ اس طرح کی جو ہے وہ کوتاہیاں اور کمیاں کیوں آتی ہیں؟ جب ہم علم سے دور ہوتے ہیں۔ تو جس بھی فیلڈ کے اندر اگر ہم آئیں تو ہمارے اوپر اس کا علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ یہ سارا علم جو سیکھ لیتے ہیں اس کو عالم کہتے ہیں۔ اور امام غزالی فرماتے ہیں کل الناس مات الا العالمون، فرمایا سارے لوگ مردہ ہے، مرے ہوئے ہیں، لیکن عالم زندہ ہے۔ عالم اپنے علم کی بنا پہ زندہ ہوتا ہے، لیکن افسوس کہ معاشرے کے اندر ہم عالم کو قدر نہیں دیتے، اس کو معاذ اللہ غلط الفاظ سے، کبھی مولوی کو حقیر لفظ سے مولوی جا رہا ہے جناب، تو آپ کے ہاں تو یہ لفظ بڑا بولا جاتا ہے، بڑی عجیب، یہ موڑا جا رہا ہے۔ تو بڑے افسوس ہوتا ہے کہ جو بندہ تمہاری رہنمائی کے لیے دن رات وقف کر کے پھر رہا ہے، تم اسی کے خلاف جناب باتیں کر رہے ہو، اس کو عزت ہی نہیں دے رہے۔ حالانکہ یہ وہ لوگ ہیں جس کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، فرمایا یہ علماء کوئی عام نہیں ہے، فرمایا یہ نبیوں کے وارث ہیں، یہ نبیوں کے وارث ہیں۔ حضور کے بعد نبوت ختم ہو چکی ہے، اب امت کی رہنمائی کا ذمہ یہ علماء کے ذمہ ہے، ان کی اصلاح کرنا یہ علماء کے ذمہ ہے۔ اور اگر ہم ان کے خلاف ہی پروپیگنڈا اور باتیں کرتے رہیں تو یہ بات مناسب نہیں ہے، مناسب نہیں ہے۔ قیامت کے دن اللہ کریم کی بارگاہ میں کیا جواب دو گے، جس کے بارے میں اللہ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، فرمایا اللہ سے ڈرنے والے صرف علماء ہیں، علم والے ہیں۔ اور علم والوں کے خلاف ہی میں باتیں کرتا رہوں تو قیامت کے دن میں اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دوں گا؟ ہمیں خدا را یہ میں بڑی معذرت سے عرض کر رہا ہوں، کئی لوگ ایسے میں نے باتیں سنی کہ باتیں کرتے ہیں، یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ایک تو ہم بے علم ہیں، ہمیں علم نہیں، اور پھر جو میری اور آپ کی رہنمائی کرتا ہے ہم اس کے خلاف باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ اور پھر آخری بات میں نے، کیونکہ کل 3 رمضان المبارک کو سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال ہے،
تو آپ کی قرآن سے کتنی محبت تھی، روزوں سے کتنی محبت تھی۔ آپ کے بارے میں آتا ہے، حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ رمضان مبارک کے اندر گرمی کے دن تھے، تو میں حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت کے اندر حاضر ہونے کے لیے گھر سے نکلی۔ جب میں پہنچی تو سیدہ کائنات کا دروازہ بند تھا، دروازہ بند تھا۔ آج میری اور آپ کی مائیں بہنیں بیٹیاں بھی گھروں کے اندر موجود ہوتی ہیں، ہم ان کی تربیت نہیں کرتے، جس وجہ سے وہ بھی کئی جو ہے وہ گناہوں کے کاموں کے اندر پڑی ہوتی ہیں۔ تو حضرت ام ایمن فرماتی ہیں کہ جب میں پہنچی تو سیدہ کائنات کا دروازہ بند تھا، سوراخ سے میں نے دیکھا تو سیدہ کائنات آرام فرما رہی تھی، چکی خود بخود چل رہی تھی، اور حسنین کریمین جس مگوڑے کے اندر پڑے ہوئے تھے وہ مگوڑا بھی خود بخود ہل رہا تھا۔ آپ فرماتی ہیں کہ مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ آپ سوئی ہوئی ہیں، چکی بھی خود چل رہی ہے، مگوڑا بھی خود ہل رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ آپ فرماتی ہیں، تم ایمن فرماتی ہیں، میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی اور میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ماجرا ہے کہ سیدہ کائنات آرام کر رہی ہیں، چکی خود چل رہی ہے، مگوڑا خود ہل رہا ہے، معاملہ کیا ہے؟ تو میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ام ایمن، میری بیٹی فاطمہ روزے سے ہے، میری بیٹی روزے سے ہے اور گرمی کی شدت ہے، اللہ نے سیدہ کائنات پر نیند کو غلبہ دیا ہے، غالب کر دیا تاکہ وہ آرام کر سکیں اور ان پر گرمی کی شدت کم ہو جائے، اور اللہ نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دی کہ سیدہ کائنات آرام کر رہی ہیں، ان کی چکی بھی تم نے چلانی ہے اور ان کے بچوں کا بگوڑا بھی تم نے ہلانا ہے۔ یہ سیدہ کائنات گرمی کے اندر بھی آپ روزے دار تھیں، اور پھر گرمی کے اندر کام بھی خود کرتی تھی، چکی خود چلاتی تھی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب وہ غلام اور لونڈیاں آئیں تو سیدہ کائنات بھی آئیں، یا رسول اللہ مجھے بھی کوئی غلام عطا کر دیں، تو میرے آقا نے غلام عطا نہیں کیا بلکہ میرے آقا نے وظیفہ بتا دیا، فرمایا 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر، یہ پڑھ لیا کرو، اللہ اس کی برکت سے تمہارے کاموں کے اندر آسانیاں پیدا فرما دے گا۔ تو آج ہماری مائیں بہنیں بھی گھر میں کام کرتی ہیں، لیکن ان کے بہانے ختم نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے کبھی نماز سے دوری اور کبھی رمضان کے روزوں سے دوری، تو یہ ان تک پہنچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اور سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، آپ کی عظیم سیرت اور میرے آقا کی تربیت یہ آپ کے اوپر کس طرح چڑھی ہوئی تھی۔ حضرت سیدہ کائنات فرماتی ہیں، پوری زندگی جتنے دیر میں حیات رہی ہوں، میں نے میرا کبھی سر سے دوپٹہ بھی نہیں اترا، دوپٹہ بھی نہیں اترا۔ آج میری مائیں بہنیں باہر بازاروں کے اندر کوئی سبزی لینے جا رہی ہے، کوئی کوڑا کرکٹ پھینکنے آ رہی ہے، یہ تربیت کس نے کرنی تھی؟ ایک والد کے ذمے ہے کہ اولاد کی تربیت کرے، والدہ کے ذمے ہے کہ وہ اپنی اولاد کی تربیت کرے۔ سیدہ کائنات کا تو ساری زندگی دوپٹہ نہیں اترا، اور میری مائیں بہنیں بیٹیاں بازاروں کے اندر اور اسکولوں کالجوں کے اندر بغیر دوپٹوں کے پھر رہی ہیں۔ تو پھر ہم کہتے ہیں کہ جناب ہمارے اوپر تنگی آ گئی، ہمارے اوپر پریشانیاں آ گئی ہیں، تو یہی وجہ ہے۔ جب اولاد کی تربیت ایک عورت ہی وہ ہے کہ جس کی ایک عورت کی اگر تربیت کرو گے تو وہ پورے خاندان کی تربیت کرنے کے برابر ہے۔ تو جب ہم تربیت نہیں کریں گے عورتوں کی تو پھر عورتیں ہماری بازاروں کے اندر ہی گھومیں گی۔ اب عورت کو خرید و فروخت کر کے دینا یہ مرد کے ذمے ہے۔ اب مرد جناب چودھری بن کے بازار کے اندر بیٹھا ہوا ہے، ڈیرے کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، تو پھر عورتیں خود ہی بازاروں کے اندر جائیں گی۔ تو جب بازاروں میں عورتیں جائیں گی تو پھر بے حیائی بڑھے گی یا کمی ہوگی؟ جب بے حیائی بڑھے گی تو پھر عذاب نہیں آئے گا۔ یہ پچھلے دن زلزلہ آیا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے جو ہے وہ نیکیوں کی وجہ سے ہے؟ بلکہ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں، بلکہ حضرت سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ زلزلے اس وقت آتے ہیں جب بے حیائی بڑھ جاتی ہے، جب گناہوں کا انبار لگ جاتا ہے تو پھر زلزلے آتے ہیں۔ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں گھروں کے اندر پاپردہ رہیں۔ میرے آقا نے سیدہ کائنات کی تربیت کس طرح کی؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کا وصال قریب ہوا تو آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت کی، علی ساری زندگی میرے اوپر کسی غیر محرم کی نظر نہیں پڑی، مجھے کسی غیر محرم نے نہیں دیکھا، میری یہ وصیت ہے کہ جب میرا جنازہ جائے تو رات کو اٹھانا تاکہ میرے جنازے کے اوپر بھی کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑ سکے۔ یہ میرے آقا کی تربیت ہے۔ تو میں اور آپ بھی سوچے کہ ہم نے اپنی اولاد کی تربیت کتنی کی ہے۔ ایک والد خود بے پردہ عورت بچی کو پیچھے بٹھا کے کالج یونیورسٹی کے اندر چھوڑ کر آ رہا ہے،
تو یہ معاشرہ ہمارا اس وجہ سے خراب ہے کہ ہمارے اوپر ہم نے جو علم سیکھنا ضروری تھا ہم اس سے دور ہیں۔ تو میرے مسلمان بھائی، یہ ہمارے اوپر جو لوازمات ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ ہمارے اوپر سیکھنا ضروری ہے، یہ سیکھیں وگرنہ گناہ گار ہیں ہم۔ اور آخر کے اندر یہی عرض کروں گا کہ رات کو بھی، حالانکہ پہلا دن تھا تراویحوں کے حساب سے، باقی پہلے دن تو پھر سوئے ہوئے تھے سارے، تو کل پہلا دن تھا لیکن پھر بھی ایک صف اور کچھ 5-7 نمازی پیچھے تھے۔ کیا یہ جو ادھر پڑھ رہے تھے کیا ان کے اوپر تراویحیں ضروری ہیں کہ سب کے اوپر ضروری ہیں؟ میں نے پچھلے جمعے یا شاید پچھلے جمعے بھی عرض کیا کہ تراویحیں پڑھنا یہ سنت موقدہ ہے، ان کا حکم اسی طرح ہے جس طرح زور کی سنتوں کا حکم ہے، نہیں پڑھیں گے تو گناہ گار ہیں۔ ایک آدھ مرتبہ چھوٹ ہے لیکن مسلسل عادت بنانے والا گناہ گار اور نارے جہنم کا حقدار ہے۔ لیکن اب اتنی سب یہ مسجد بھری پڑی ہے لیکن رات کو چند بندے ہوتے ہیں تراویحوں پر، کیا آپ باقی سب کو معاف ہیں؟ یار مجھے اگر آپ کی تراویحوں کی فکر ہے تو آپ کو کیوں نہیں فکر؟ آپ کو کیوں نہیں فکر؟ اللہ خالق کائنات کا مہمان مہینہ میرے اور آپ کے پاس آیا ہے لیکن ہم بے قدرے ہیں، ہوٹل کھلے ہیں، بازاروں کے اندر سارے عام کھایا پیا جا رہا ہے، ہمیں کوئی فکر ہی نہیں کہ رمضان آ گیا ہے۔ حالانکہ آقا فرماتے ہیں جو رمضان میں ایک سجدہ کرتا ہے اللہ اس کو 1500 نیکی عطا فرماتا ہے۔ تیرے اور میرے لیے تو بخشش کے بہانے بنا دیے لیکن تو اور میں پھر دور ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ تراویحوں کا اہتمام بھی کریں، روزے رکھ رہے ہیں تراویحیں بھی پڑھیں تاکہ یہ گناہ ہمارے اوپر نہ آئے۔ اللہ کریم مجھے اور آپ سب کو رمضان المبارک کی برکتیں نصیب فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔